اس کے باوجود دیکھنے والا انسان بھی موجود کوئی نہیں ہے۔ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن افطاری کا سامان تیار کر رہی ہے۔ عصر کا وقت ہو چکا ہے، تپش سے لب بلک رہے ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے، گھر کے اندر کوئی شخص نہیں ہے، ہر کوئی اپنی مصروفیات کے اندر ہے۔ کھانے تیار ہیں، بھینی بھینی مہک اور خوشبو ہر طرف سے تیار ہے، مشروبات تیار ہیں، ٹھنڈے پانی تیار ہیں، جوس، ہر چیز موجود ہے۔ اسے نہ کوئی ظاہری طور پر دیکھنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، لیکن وہ بیچاری ڈر کے ماری نمک مسالہ چکھنے کے لیے بھی زبان تک کچھ لے نہیں جاتی۔ کون سی طاقت ہے جس نے اس ماں کو روک رکھا ہے؟ کون سی طاقت ہے جس نے اس بیٹی اور بہن کو روک رکھا ہے کہ اب سب کچھ حلال ہونے کے باوجود، بھوک ہونے کے باوجود، پیاس کی انتہا اور شدت ہونے کے باوجود منہ کے قریب، لب کے نزدیک کوئی شے نہیں جا رہی، نہ کوئی روک رہا ہے، نہ کوئی ٹوک رہا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے انسانوں میں، مگر اس کے من کے مفتی کی آواز ہے کہ اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا گا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں کچھ نظر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا گا، مگر میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اس طاقت کو پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 11 مہینے فحاشی ریانی بے حیائی کی دلدل میں جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، رب کعبہ ہم پر احسان کرتا ہے، ایک مہینہ رمضان المبارک ایسا عطا کر دیتا ہے کہ کمزور ایمان بھی پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کے باغ پر ایک بار پھر بہار آ جاتا ہے، ایک بار پھر کمزور روحیں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ روزہ اور رمضان المبارک کا ریہرسل ریفریشر کورس ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ انسان اگر تو رکنے پہ آئے نا، آج کے حالات و واقعات کے مطابق نوجوانوں کو ایک جملہ دے رہا ہوں، بڑے محتاط لفظوں کے اندر رہ کر، روزہ انسان کو بتاتا ہے کہ انسان تو وہ اشرف المخلوقات ہے، تجھے رب کعبہ نے اتنی ایمانی طاقت اور جرات دی ہے، اگر تو رکنے پہ آئے تو نکاح والی سے بھی رک جاتا ہے۔ جو انسان، بس یہی کہنا چاہتا ہوں، جو انسان پریکٹیکلی عملی طور پر، ایک تو سنی ہوئی بات ہوتی ہے، پڑھی ہوئی بات ہوتی ہے، لکھی ہوئی بات ہوتی ہے، کتابی بات ہوتی ہے، مگر ایک بات آزمائی ہوئی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک انسان کو عملاً اور پریکٹیکلی یہ ثابت کر کے دے دیتا ہے کہ انسان اگر تو اس مہینے میں نکاح والی سے رک سکتا ہے تو باقی 11 مہینے حرام کاری سے بھی رک سکتا ہے۔ اگر تیرے اندر ایمان ہو، اگر اس مہینے میں رزق حلال سے رک جاتا ہے 16 گھنٹے، اگر رزق حلال سے رک سکتا ہے اس ایک مہینے میں، تو باقی 11 مہینے حرام سے، سود سے، رشوت سے بھی رک سکتا ہے۔ اگر اس ایک مہینے میں 80 منٹ کھڑا ہو کر تراویح اور عشاء کی نماز میں سوا گھنٹہ اگر تو کھڑا ہو سکتا ہے تو باقی 11 مہینوں میں 10-15 منٹ پنجگانہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ڈرتا ہو کہ میں وزن نہیں اٹھا سکتا، میں وزن نہیں اٹھا سکتا، اسے کوئی بندہ کہے یار تو خواہ مخواہ ڈرتا ہے، 30 کلو کا اس کے سر پر وزن رکھ دے، بوری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، گٹھڑی ہو، وہ اٹھا کے اسے کہ جا پھٹک پہ رکھا، وہ رکھائے گا، اور اس کے بعد اسے کوئی کہے کہ یار یہ 10 کلو کا تھیلا ہے، یہ کوئی اٹھا سکتا ہے، وہ کہے گا میں اٹھا لوں گا، میں نے تو 30 کلو کا بھی اٹھایا ہوا ہے۔ تو پریکٹیکلی جو 50 منٹ، 70 منٹ، 80 منٹ تک کھڑا ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی وہ اس کا اتنا ذہن اور سوچ رمضان مبارک بنا دیتا ہے کہ اگر تو سوا گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے نا، دن بھر روزے کا تھکا ہوا بھی ہے، بھوک اور پیاس کا ستایا ہوا بھی ہے،
اس کے باوجود بھی اگر تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ گزار سکتا ہے نا تو باقی دنوں میں 10-15 منٹ بھی ہر نماز کے لیے آ سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، اس کی ذرا گہرائی میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے بات خوف خدا، خوف دو قسم کا ہوتا ہے، خوف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈر، جیسے دشمن کا ڈر، کسی نقصان دہ جانور کا ڈر، وہ بھی ڈر ہوتا ہے نا، خوف ہوتا ہے، شیر کا خوف، جنگلی جانوروں کا خوف، حشرات، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو کا خوف، وہ بھی خوف ہوتا ہے۔ یہ اور جب ہم بات کرتے ہیں خوف خدا کی، پھر معنی یہ نہیں ہوتا، پھر معنی بدل جاتا ہے خوف کا، اس لیے کہ وہ تو پیار کرنے والی ذات، وہ تو ہمیں پیدا کرنے والی ذات، وہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، وہ تو عظیم سبحان اللہ اکبر ذات ہے۔ تو پھر اس خوف کا کیا معنی ہے؟ اس خوف کا معنی یہ ہے کہ دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر، یہ خوف، اسے کہتے ہیں خوف، اسے کہتے ہیں خشیت الہی، کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھے دور نہ کر دے، کہیں وہ پردے نہ ڈال دے، کہیں وہ مجھے محروم نہ کر دے، کہیں وہ مجھے نافرمانوں میں نہ داخل کر دے۔ اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے تو اسے خوف خدا کہتے ہیں، اسے خشیت الہی کہتے ہیں۔ اس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بڑا سمیٹ کے زیادہ وقت لینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایک تو آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کی مثال دینے کے لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام، بات لمبی ہے، میں صرف ایک تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو محبت تھی، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ اب رب نے فرمایا اس پھل کے نزدیک یا گندم کے نزدیک نہیں جانا، کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا جنت کا، نہ کمی آتی تھی رزق میں، مسئلہ کیا تھا؟ جب قریب گئے تو رب نے فرمایا آدم دعویٰ ہم سے محبت کا کرتے ہو، توجہ پھل کی طرف رکھتے ہو، بس یہ احساس، حالانکہ وہ نبی ہے اور ہر نبی بے خطا ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ اچھا، یہی نکتہ ایک اور حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں، جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا وہ آپ آ جائے گا۔ سیدہ بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، ان کا نام آپ سب نے سنا ہے، بہت کاملہ تھی، عارفہ تھی، عارفہ، حج کرنے جا رہی تھی، راستے میں ایک جوان آ گیا، راستہ روک کر کہنے لگا بی بی بڑے دنوں سے تیرے انتظار میں تھا، مجھے پتا چلا کہ آپ حج پر آ رہی ہیں، کب سے آپ کے راستے میں، آپ کے راستے دیکھ رہا ہوں، آپ کے راستے پر آنکھیں بچھائی ہوئی۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ بڑی نیک اور پارسا ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ دنیا بھری پڑی ہے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے صرف آپ سے محبت ہے، مجھے صرف آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پکی بات ہے، مجھ سے محبت ہے؟ کہنے لگا آپ نے فرمایا میری ایک اور بہن ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میری ایک اور چھوٹی بہن ہے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو تم اس سے شادی کرو۔ اور وہ سامنے پیچھے آ رہی ہے،
جب بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ فرمایا نا کہ وہ دیکھو تمہارے پیچھے آ رہی ہے، اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اس شخص نے، جوان نے مڑ کے پیچھے دیکھا، جب پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، جب سامنے دیکھا کہنے لگا ہے تو کوئی نہیں، تو بی بی رابعہ بصریہ نے زوردار تھپڑ مارا اسے، کہنے لگی کہ محبت کا دعویٰ ہم سے کرتے ہو، دیکھتے پیچھے ہو، اگر تجھے صرف مجھ سے محبت ہوتی تو مجھ سے زیادہ ایک حسینہ جا لاکھ پھرتی، تجھے کوئی کچھ کہتا، اگر میری محبت میں سچا ہوتا تو تیری نظر کسی اور، تیری نظر کسی اور طرف۔ اس چیز کو کہتے ہیں محبت میں ایک خوف ہوتا ہے جو ڈر کے مارے خوف ہوتا ہے، اور ایک خوف وہ ہوتا ہے جو عشق و محبت میں خوف بن جائے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھ سے پردہ نہ کر لے، کہیں وہ مجھے دھتکار نہ